السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شب برات جو آنے والی ہے یہ تمام اہل سنت والجماعت کو مبارک ہو، اور رب قدیر اس مبارک رات میں مجھے اور آپ کو بخشش کا پروانہ عطا فرمائے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی الخلق لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعباده الا لاثنین مشاحن وقاتل نفس۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر مخلوق کی جانب نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس کے بعد اپنے بندوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے، بخش دیا کرتا ہے، مگر دو بندے ایسے ہیں جو اس کی بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ ایک ہے مشاہن، یعنی جو لوگوں سے بغض و حسد اور دل میں نفرت رکھتا ہو، اور لوگوں سے مراد اہل سنت والجماعت۔ رہا بدعقیدہ لوگوں سے نفرت کرنا، تو یہ تو حدیث پاک کا مزاج ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ سنی سے العقیدہ سے محبت کی جائے اللہ کے لیے، اور بدعقیدہ سے نفرت کی جائے اللہ کے لیے۔ اور جو بندے اللہ رب العزت کی خاطر اور اس کے حکم کو ماننے کے لیے اہل سنت والجماعت سے محبت کرتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے، انی لا اہم باہل الارض عذابا فاذا نظرت الی عمار بیوت والمتحابین فیہا والمستغفرین بالاسحار صرفت عنہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں دنیا والوں پر عذاب بھیجنا چاہتا ہوں، مگر جب میری نظر ان بندوں پہ پڑتی ہے جو میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور ان پر پڑتی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں، تو یہ وہی ہے جو مشاہن نہ ہو، بغض و کینہ رکھنے والا نہ ہو، بلکہ سنی سے پیار کرے، تو اپنے مصطفیٰ اور اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے تو یہ والمتحابین فیہا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور جو بندے رات کے اخیر حصے میں اللہ رب العزت سے بخشش مانگا کرتے ہیں، رب فرماتا ہے ان سب کی وجہ سے صرفت عنہم، میں پوری دنیا سے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں۔ تو فرمایا مشاہن کو اللہ تعالیٰ بخشش نہیں دیتا، وقاتل نفس، اور ایک وہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے اتحاد، اتفاق اور محبت رکھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو مجھ سے احباب پوچھتے ہیں وہ یہ کہ بدعقیدہ کہتا ہے یہ اس رات میں حلوہ بنایا جاتا ہے، یہ حلوہ بنانا بدعت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حلوہ جو ہم بناتے ہیں اس رات میں، اس کے بہت سارے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، تو بھاری غذا کھائیں گے تو نیند آ جائے گی، جس کی وجہ سے عبادت میں مشغولیت نہیں ہو پائے گی، تو ہلکی غذا بنا لیتے ہیں۔ اب یہی ہلکی غذا کیوں بناتے ہیں؟ تو اس پر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث موجود ہے، چونکہ اہل ایمان یہی چاہتے ہیں کہ جس میں سرکار کی خوشنودی، سرکار کی رضا ہو، اور جس چیز کو میرے نبی پسند کرتے ہوں ہم بھی اسی کو پسند کریں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الحلوہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام حلوہ پسند فرمایا کرتے تھے، یعنی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی۔ اور ایک حدیث ہے جس کو امام بیہقی نے شعب ایمان میں ذکر فرمایا ہے، الجامع لشعب الایمان۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ سرور کائنات، فخر موجودات، اصل کائنات، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قلب المؤمن حلو یحب الحلاوہ، ایمان والے کا دل میٹھا ہوتا ہے اور وہ میٹھے کو پسند کیا کرتا ہے۔
تو یہ حلوہ چونکہ میٹھی چیز ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا ہے، اس لیے سنی اس کو بنا لیا کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک ہے لازم شرعی، ایک ہے لازم عرفی۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ اس رات میں حلوہ بنانا شرعاً لازم ہے تو یہ محض جہالت ہے، اور ایسا سمجھنے کی اجازت شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف 23ویں جلد صفحہ 123 پر ارشاد فرماتے ہیں، یہ تخصیص عرفی ہے، لازم شرعی نہیں۔ یعنی عرف اور عوام نے اس کو خاص کر لیا ہے کہ اس دن حلوہ بناتے ہیں، لیکن یہ شرعاً لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی جاہل اسے شرعاً لازم جانے کہ بے حلوے کے ثواب مردوں کو پہنچے گا ہی نہیں اور ایصال ثواب ہو ہی نہیں پائے گا، تو وہ خطا پر ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کی نیت میں خلوص ہے اور وہ اچھا اور عمدہ قسم کا حلوہ اس لیے بنا رہا ہے کہ فقراء اور مساکین پر تقسیم کرے، اپنے گھر والوں کو اور اہل و عیال اور بیوی بچوں کو کھلائے، تو اس کے تعلق سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23ویں جلد صفحہ 734 پر ارشاد فرماتے ہیں، حلوہ وغیرہ پکانا، فقراء پر تقسیم کرنا، احباب کو بھیجنا، یہ سب جائز ہے۔ لہذا اگر کوئی بدعقیدہ اس کو بدعت سے تعبیر کرتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے، اور یہ کہنا کہ اسی دن کو خاص کیوں کیا ہے تو یہ تخصیص عرفی ہے، اور تخصیص عرفی پر اعتراض نہیں ہوتا۔ ہاں تخصیص اگر عرفی نہ ہوتی بلکہ شرعی ہم مانتے تو ایسی صورت میں اعتراض کرنا یہ بجا ہوتا اور حق بنتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اس مبارک رات میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعقیدہ کوئی اگر اس کو بدعت سے تعبیر کرتا ہے تو وہ یقیناً غلط ہے۔ ہم اس کو اگر تخصیص شرعی مانتے تو اعتراض بنتا، ہم اس کو تخصیص عرفی کہتے ہیں اور تخصیص عرفی پر اعتراض نہیں کیا جاتا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔